سورہ نور آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شهادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، اور وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی پاکیزہ عورتوں پہ اور پھر اپنی تہمت کے ثبوت میں 4 گواہ نہیں لا سکے، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو ایسی تہمت لگانے والوں کو تم 80 کوڑے مارو۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں کرو، ہرگز ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کرو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں اگر ان میں سے وہ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بہتان لگایا اپنی بیوی پہ اور پھر ان کے پاس اس چیز کے گواہ نہیں ہیں، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو اب ان کی صورت یہ ہوگی کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے کہ وہ اللہ کو جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہے، انہ لمن الصادقین، اور یہ کہ اپنے دعوے میں وہ سچا ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شهادات باللہ، اور وہ جو خاتون ہے جس پہ یہ تہمت لگائی گئی اس کو سزا نہیں دی جائے گی اگر وہ 4 دفعہ گواہی دے دے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ یہ شخص اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اور 5ویں دفعہ وہ یہ قسم کھائے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اللہ کا اگر فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم تو بگڑ گئے ہوتے، لیکن یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ تواب ہے، توبہ قبول کرتا ہے اور حکیم ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اور وہ لوگ جنہوں نے افک کا فتنہ گھڑا وہ تم میں سے ہی ہیں۔ لا تحسبوا شرا لکم، اس فتنے کو تم اپنے لیے کوئی برائی مت خیال کرو، بل وہ خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ گناہ ہے جو کہ اس نے کمایا ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہ جو اس کا اصل مرکزی کردار ہے
اس فتنے کا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آج کے اس درس میں ابتداً دو بڑے اہم مسائل ہیں۔ ایک تو جو خواتین کے اوپر بہتان لگایا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں تو یہ کم ہے، عرب معاشرے میں یہ بہت زیادہ تھا۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے مذکر کے صیغے استعمال ہوئے، لیکن اگر تہمت یا بہتان خاتون بھی لگانے والی ہے تو وہ بھی اس حکم کے اندر داخل ہے۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں علی وجہ تغلیب، یعنی عربوں کا وہ طریقہ نہیں ہے جو ہمارا ہے، یا ہم نے جو طریقہ مستعار لیا یورپ والوں سے، اس لیے کہ ان کا قبضہ تھا۔ وہ جب کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یعنی وہ علیحدہ علیحدہ ان کو خطاب کرتے ہیں، اس میں لیڈیز اور جینٹل۔ اب اس کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہو گیا کہ ہمارے مقررین بھی کہتی ہیں معزز خواتین و حضرات، یعنی انہوں نے خواتین اور حضرات کو علیحدہ رکھا۔ عربوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ اگر کوئی عام قانون بیان کرتے ہیں تو مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور اس میں مؤنث علی وجہ تغلیب شامل ہو جاتی ہیں، خود بخود اس حکم میں شامل ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابیات نے یہ اعتراض بھی کیا کہ یہاں تو جو بھی مراتب ہیں، جو درجات ہیں قرآن پاک میں، وہ تو سارے کے سارے مردوں کے لیے ہیں۔ تو پھر ان کی تسلی کے لیے سورہ احزاب کی وہ آیت اتری کہ جس میں 10 مختلف قسم کی مومنات کو ساتھ گنا گیا، اور یہ آیت آپ کو ایک بڑی آیت ہے، یہ آپ کو 22ویں پارے کے پہلے صفحے کے اوپر ملے گی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ان کو علیحدہ علیحدہ، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں، مسلم مرد اور مسلم، علیحدہ علیحدہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ انہیں اس بات کا پوری تسلی ہو جائے، ان کی تشفی ہو جائے کہ جو درجات کسی عمل کی وجہ سے بیان ہوئے اس میں مذکر کا صیغہ ہے لیکن ہم اس میں شامل ہیں۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوا، اس لیے کہ یہ بات شروع یہاں سے ہوئی والذین۔ اب والذین جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے، اگر یہ مؤنث ہوتا تو اس کا واحد ہوتا ہے واللاتی اور واللاتی۔ تو یہاں اس میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں، یعنی یہ وہ حکم ہے کہ جو بہتان لگانے والوں کے لیے۔ اب بہتان کس پہ لگا رہا ہے؟ محسنات۔ اس قسم کے فکرے میں جب لفظ محسنہ استعمال ہو، محسنہ کی جمع ہے محسنات، تو یہ پاکیزہ عورتیں، حرائر ہیں، آزاد ہیں، اس لیے کہ لونڈیوں کے لیے اور کنیزوں کے لیے یہ حکم پہلے سے آ چکا کہ ان کی سزا تو عادی ہوگی۔ اب یہاں پہ جو محسنات ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، اور محسنہ یہی لفظ قرآن پاک میں جو قید نکاح کے اندر ہو، جو کسی کے نکاح کے اندر ہو، اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یعنی وہ 5واں پارہ جب شروع ہوتا ہے والمحصنات من النساء، تو اس سے پہلے چوتھے پارے کی جو آخری آیت ہے اس میں وہ 13 رشتے بیان ہوئے جو کسی بھی مرد کے اوپر حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر 5واں پارہ شروع ہوا تو یہ 14واں رشتہ بیان ہوا والمحصنات من النساء، یعنی آپ اس عورت کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے۔ وہاں پہ محسنہ اس کے لیے استعمال ہوا۔ یہاں پہ محسنہ جو ہے یعنی ایک خاتون ہے جس کے بارے میں کوئی ایسی افواہ نہیں ہے، وہ کسی ڈیرے والی نہیں ہے، کسی کے نکاح میں ہے، ایک پاکیزہ عورت ہے، وہ اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر کرتی ہے، لیکن ایک آدمی نے آ کے تہمت لگائی، بہتان لگایا کہ بھئی یہ تو اس نے تو زناکاری کی ہے، زنا کا ارتکاب کیا ہے۔
یرمون رمی آپ کو کہتے ہیں پھینکنے کو کہتے ہیں، لیکن پھر یہی لفظ یعنی آپ نے ایک بہتان، ایک پیٹ سے گھڑی ہوئی کسی نے بات پھینک دی، یرمون المحصنات، اور وہ اس کے خلاف تھی، تو اس کے لیے اب بہتان تو ویسے اور بھی بہت سے لگتے ہیں، وہ تو ہم آئے دن جو ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ اور اخباروں پہ سنتے ہیں کہ سارا پاکستان چوروں کا ہے، ڈاکوؤں کا ہے، تو یہ تو سارے بہتان ہیں، لیکن یہاں پہ خاص بہتان کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس خاص کے لیے ہمارے فقہا نے ایک علیحدہ اصطلاح بنائی ہے، اور وہ اصطلاح ہے قذف۔ یعنی یہاں قذف کی بات ہو رہی ہے کہ عورت کے اوپر زناکاری کا الزام ہے، کہا وہ جو الزام لگاتا ہے ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر اپنے اس بہتان کے ثبوت میں وہ 4 گواہ نہیں لاتا۔ اب یہ واحد چیز ہے کہ جس میں گواہی کے لیے 4 آدمی چاہیے، ورنہ باقی تمام امور میں آپ دیکھیں گے کہ 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، عاقل بالغ 2 مسلمان، ان کی موجودگی میں جب انہوں نے آ کے گواہی دے دی مجلس میں کہ فلاں لڑکی نے اس آدمی کو اپنا وکیل مقرر کیا، ہم وکیل سے پوچھ کے نکاح کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے صرف 2 آدمی ہوتے ہیں، ان کی گواہی کافی ہے۔ اسی طرح وہ آیت دین میں جو بیان ہوا کہ 2 آدمی جو ہیں گواہی دے دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ معاملہ ان کے درمیان ہوا تھا ادھار کا، لین دین کا، ان کی گواہی کافی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اس میں 4 گواہ چاہیے، اس کو نے 4 گواہ لانے ہیں۔ اگر وہ بہتان بھی لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں لا سکتا تو یہ خود ایک جرم کا ارتکاب کیا اس نے، اب اس کی سزا ہے، اس کے اوپر حد جاری ہوگی، اس حد کا بیان ہے آگے۔ فجلدوہم 80 جلدہ، کہا کہ ایسے لوگوں کو 80 درے لگائے جائیں، 80 کوڑے ان کو لگائے جائیں۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے۔ اب یہ ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے کہ الا الذین تابوا، یعنی اگلی آیت میں وہ بات آ رہی ہے، لیکن شہادت کے بارے میں وہ چیز لاگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو معاف کرنا ہے اس کے قذف کے جرم کا اس حد کے جاری ہونے کے بعد، اور اس نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اپنی اصلاح کا ثبوت دے دیا، تو پھر اس کا وہ گناہ تو معاف ہوگا، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن شہادت کے ساتھ یہ جو ابدا کا لفظ آیا، اس نے یہ بتایا کہ گواہی پھر بھی اس کی کبھی نہیں لی جائے گی۔ اب دیکھیں، ایک آدمی ایک اسلامی حکومت میں، ایک اسلامی معاشرے میں ایک آدمی کی یہ سزا ہوئی کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ساقط الشہادہ ہو گیا۔ یہ تو اصل میں اس امت کا اگر آپ دیکھیں تو یہ امت جو ہے یہ شہادت علی الناس کے لیے برپا کی گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی ہم نے تو تمہیں امت اوسط کے طور پہ برپا کیا لوگوں کے اوپر گواہی دینے کے لیے۔ اب اس امت میں سے ایک آدمی ایسا بھی آ گیا کہ جس کی شہادت قابل قبول نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، اس کا کیا مقام ہوگا کہ اس امت کا جو اصل فریضہ تھا اس سے یہ ساقط ہو گیا، ساقط الشہادہ ہو گیا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس معاشرے میں یہ آدمی ڈیگریڈ ہو گیا، یہ دوسرے درجے کا شہری خود بخود بن گیا، اس کی گواہی کوئی نہیں ہے، یہ کسی عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا، اس کے اوپر یہ جرم ایک دفعہ ثابت ہو چکا ہے، یہ کسی قسم کی کوئی گواہی نہیں دے سکتا، شہادتاً ابدا اس کی گواہی کبھی نہیں لی جائے گی، گناہ اس کا معاف ہو گیا تو وہ اندر کی بات ہے اور وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو آگے وہ بات آئی الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، یعنی اس حد کے نافذ ہو جانے کے بعد، حد جاری ہو جانے کے بعد جس نے توبہ کر لی۔ توبہ یہ ہے اس کی کہ وہ اپنی اصلاح کا، ساتھ اصلاح کا کہ میں نے اپنے اس رویے سے رجوع کر لیا ہے، اور وہ رویہ کیا ہے کہ جاتے ہوئے تہمتیں لگاتے جاؤ ویسے ہی۔ اب یہ میں نے کہا تھا کہ یہ خاص قسم کی تہمت ہے، یہ خاص بہتان ہے جس کی بات ہو رہی ہے،
باقی جتنے بھی ہیں، کسی کو چور کہہ دیں، کسی کو ڈاکو کہہ دیں، کسی کو کچھ بھی کہہ دیں، اس کے لیے علماء کی کونسل ہوگی، اس کے لیے قاضی ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ حیثیت عرفی کو نقصان پہنچایا اس نے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور وہ پھر ایک معیار مقرر کر دیں گے اسلامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے مطابق پھر سزا دیا کریں گے۔ یہ صرف زنا کی جو توبہ ہے، جو زنا کا بہتان ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم۔ اب ایک اور مسئلہ آ گیا دوسرا، اور یہ جو اس میں اس کو پہلے کو قذف کہتے تھے، یہ جو مسئلہ ہے اس کو اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ لعان یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے اوپر توبت لگاتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر بہتان لگاتا ہے زنا کے بارے میں کہ اس عورت نے یہ غلط کام کیا ہے، لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام تو ہے نہیں ہے، یعنی گواہوں کو بٹھا کے تو کوئی یہ کام کرتا نہیں ہے، گواہ کہاں سے لائے؟ تو پھر اس کے لیے اب یہ تو میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان تو فیصلہ ہر صورت میں کرنا ہے، اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ قانون بنایا کہ فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، کہ یہ 4 دفعہ تو یہ گواہی دے گا، یعنی قسم کھا کے، باللہ کا لفظ آیا، اللہ کی قسم کھا کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہے گا کہ میں اپنی جو بات ہے، جو میں بہتان لگا رہا ہوں اس کے اوپر، اس میں میں سچا ہوں۔ اور پھر 5ویں دفعہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور وہ 5ویں قسم کھائے گا کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو۔ اب یہ ہے کہ جب یہ بات ہو گئی اور وہ خاتون خاموش ہو گئی، اس نے کچھ نہیں کیا، تو اس خاتون کے اوپر حد جاری ہو گئی، اس لیے کہ وہ خاموش ہے۔ لیکن اگر وہ بھی، اس کو بھی موقع ملے گا صفائی کا، تو اس مرد کی جس نے بہتان لگایا ہے، اس کی ان 5 قسموں کے بعد اس سے پوچھا جائے گا، اور اگر وہ بھی اسی طرح قسم کھائے وَيَدْرَوْ عَنَ الْعَذَابِ، عذاب سے یہاں مراد وہ حد ہے جو آیت نمبر 2 میں بیان ہوئی کہ زانی مرد اور زانی عورت کے لیے 100 کوڑے ہیں، یہاں عذاب سے مراد وہ ہے، اور اس سے مراد کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا کہ اگر اس عورت نے یہ 4 دفعہ گواہی دی، قسم کھا کے کہا کہ یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں دفعہ اس نے والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اور 5ویں قسم اس نے کھائی کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر یہ اپنی بات میں سچا ہو، تو پھر یدرؤ عن العذاب، پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی، یہ سزا جو ہے یہ خود بخود ختم ہوگی۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، یعنی اب یہ معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے کہ 5 قسمیں تو انہوں نے کھا لی ایک دوسرے کے جھوٹا ہونے کی اور اپنے سچا ہونے کی، تو اب ان کے درمیان قاضی تفریق کر دے گا کہ یہ بطور خاوند بیوی اب نہیں رہ سکتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، یہ لولا جو ہے اس کی یہ حرف شرط ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ مسجد سے نکل گئے تو ڈاکو کے ہتھے چڑھ جائیں گے، یہ اگر کے ساتھ جو آگے جو آیا ہے یہ جواب شرط ہے، یعنی یہ شرط ہے اگر آپ مسجد سے نکل گئے، آگے جواب شرط آ گیا تو آپ ڈاکو کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ یہاں پہ لولا جو ہے یہ حرف شرط ہے، جواب شرط نہیں ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ معاشرہ تو پاکیزہ ہو ہی نہیں سکنا تھا، اس لیے کہ اس میں تو بہت زیادہ یہ بہتان ترازی جو ہے یہ بہت زیادہ تھی، تو پھر تو ہر ایک کو کھلی چھوٹی جس کی مرضی، جس کے پیچھے وہ لگاتا پھرے کہ اس نے زنا کیا اور اس نے زنا کیا، تو وہ سارا معاملہ گندہ ہو جائے گا، معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ تو یہ قانون یعنی سخت قانون بنا کے اللہ نے اپنا فضل اور رحمت کی کہ تمہارے اوپر یہ اللہ کا فضل ہوا، اس کی رحمت ہوئی کہ
اس قسم کا قانون اتر گیا کہ معاشرے میں پاکیزگی کی ایک بنیاد پڑ گئی۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کا جو توبہ قبول کرنا ہے اس کے بارے میں آدمی کو بڑا پر امید ہونا چاہیے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اس نے سورہ زمر میں کہا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، یعنی یوں یہ جو قانون ہے، جو اللہ کا قانون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ مایوسی سے انسان کو نکالتے ہیں۔ اس میں مایوسی نہیں ہے۔ مایوسی جو ہے اس کی بنیاد یعنی اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ جیسے عیسائیوں کے ہاں یہ جو موجودہ کرسچن اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی بنیاد مایوسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، وہ گناہ معافی نہیں ہوا۔ اب ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ یہ نظریہ ہے اس کرسچینٹی کا، موجودہ کرسچینٹی کا۔ اب کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے رحم کیا اور اپنا بیٹا نعوذ باللہ اس کو دنیا میں بھیجا، اور پھر وہ سولی پہ لٹک گیا، اور یوں یہ کفارہ ادا ہو گیا ان تمام لوگوں کا کہ جو اپنے گناہ گار ہونے کا وہ یعنی کہہ دیتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں۔ کنفیشن سٹیٹمنٹ آخر میں وہ جا کے پادری کے پاس دیتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، تو وہ کہتا ہے، وہ اس کو پروانہ دے دیتا ہے کہ جاؤ تم بھی اس کفارے میں شریک ہو گئے ہو جو عیسیٰ علیہ السلام نے جو نعوذ باللہ جو ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، اس میں تم بھی شریک ہو گئے، جاؤ معاف ہو گئے۔ اسلام جو ہے وہ اس کی تعلیمات بالکل فطری ہیں کہ بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اس نے تو یہ کہا کہ یا بنی آدم کلکم خطائین، اے بنی آدم تم سارے کے سارے خطا کار، اور مجھے وہ پسند ہیں جو خطائین توابین، یعنی ان میں سے مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو خطا تو کرتے، خطا سارے کر رہے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں مجھے وہ پسند ہیں۔ اور وہ کسی فارسی کے شاعر نے کہا، ایک مصرع ہے اس کا، کہ 100 بار شکستی بازا، کہ تو نے توبہ اگر 100 بار بھی توڑ دی ہے تو پھر بھی آؤ، کوئی بات نہیں، قبول ہوگا، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ یہ تواب ہے، اس لیے تواب یعنی مبالغہ کا صیغہ استعمال ہوا کہ ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے، جتنی دفعہ توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے، اور یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تواب حکیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اب یہ افک جو ہے یہ اور اصطلاح ہے۔ یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، یہ 6 ہجری کی بات ہے، آپ کو اطلاع ملی کہ ایک قبیلہ وہ جو رابغ اور جدہ کے درمیان ان کی بستیاں تھیں کہ وہ مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور یہ قبیلہ تھا بنو مستلق۔ بنو مستلق جو ہے یہ بنو خزاعہ کی ایک شاخ تھی، اور بنو خزاعہ وہ لوگ ہیں جو مکہ کے زمانے سے بنو ہاشم کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حلیف تھے، لیکن انہوں نے یہ تیاری کر لی، بلکہ تیاریاں شروع کر دیں۔ تو جیسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ شہر میں بیٹھ کے حملہ آور کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ اکثر و بیشتر جب اطلاع ملتی تھی آپ ان کے سر پہ چلے جاتے تھے۔ اسی طرح آپ نے بھی کیا، جب ان لوگوں کی بستیوں میں پہنچ گئے تو وہ تو بھاگ گئے، اور لڑائی تو کوئی خاص ہوئی ہی نہیں۔ لیکن اس جو مدینہ سے جو لشکر نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس میں عبداللہ بن ابی اور کچھ اور منافقین بھی تھے۔
اب یہ لوگ جو ہے اس زمانے میں، یعنی یہ 6 ہجری کی بات ہے، جب جمی اقسام ختم ہو گئی 5 ہجری میں، تو اسی دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب کہ یہ عرب ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، انتم المغزون، اب تم جایا کرو گے حملہ کرنے کے لیے۔ یعنی وہ زمانہ شروع ہو گیا کہ جب یہ ایک طاقت کے طور پہ ابھر گئے۔ تو اب ان لوگوں نے جو منافقین تھے، خاص طور پہ جو عبداللہ بن ابی ہے، انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ان کی جو اخلاقی ساکھ ہے اس کے اوپر حملہ کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس کا ہدف بنایا انہوں نے۔ تو وہ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے۔ اس غزوے کے دوران انہیں 2 دفعہ ایسا موقع ملا۔ ایک تو وہیں پہ ایک کنویں کے اوپر پانی پہ جھگڑا ہو گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام جاجا غفاری اور ایک انصاری کے درمیان۔ تو جاجا نے، وہ جو غلام تھا حضرت عمر کا، اس نے اس انصاری کو ایک لات رسید کر دی۔ مدینہ والوں کے ہاں کسی کو لات مارنا جو ہے، یہ نہ صرف اس کو یعنی بےزتی ہے اس کی، بلکہ وہ اس کو بہت زیادہ ایک ہتک کے طور پہ لیتے تھے۔ اس آدمی نے شور مچا دیا، تو عبداللہ بن ابی اور دوسرے اس قسم کے لوگ آ کے اور انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ بھئی یہ تو ان کو پال پوس کے ہم نے بڑا کیا اور ان کو تکڑا کیا، اب یہ تو ہمیں ہی کھانے کو دوڑائے ہیں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی، آپ گئے اور آپ نے وہ معاملہ رفع دفع کر دیا۔ پھر راستے میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک جگہ پڑاؤ لگایا ہوا تھا، یعنی یہ واپسی کا سفر ہے، تو اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ تو جب پڑاؤ لگایا تو سارے لوگ اپنی اپنی سواریوں سے اترے، وہ آرام کر رہے تھے، کھانا پینا کھا کے انہوں نے آرام کیا۔ واپس جب جانے کا اعلان ہوا تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئی تھی۔ اب جن لوگوں نے اس اونٹ کے اوپر کجاوا اٹھا کے رکھا، یعنی اونٹ پہ بیٹھنے کے لیے خواتین کے لیے ایک علیحدہ ڈولی سی ہوتی تھی، اس کو کجاوا کہتے ہیں اردو میں، تو وہ جنہوں نے کجاوا اٹھا کے رکھا انہوں نے رکھ دیا، اس لیے کہ حضرت عائشہ کا کوئی وزن تو تھا نہیں، وہ تو چھوٹی عمر کی تھی، تو انہوں نے وہ اٹھا کے رکھ دیا، وہ خالی تھا، لشکر چلا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ 2 3 4 آدمیوں کو آپ کہتے تھے کہ آپ تھوڑی دیر بعد آئیں، جب سارا لشکر نکل جائے تو دیکھیں کوئی چیز، کوئی آدمی کوئی رہ تو نہیں گیا۔ وہ جو بعد میں آنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عائشہ آ رہی ہیں، تو ان میں سے ایک صحابی نے انہیں اپنے اونٹ پہ بٹھایا، چلے گئے۔ اب جو ہے جب اس بات کا پتہ لشکر میں چلا تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ تو پیچھے رہ گئی تھی، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی۔ اور پھر یہ بات جو ہے یہ اس طرح پھیلی کہ اس میں مسلمان بھی شریک ہو گئے، یعنی جو منافق نہیں تھے وہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ اس واقعہ کو واقعہ افک کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ یہ آیتیں اتریں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان ہوا۔ یہ مختصراً میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تاکہ اس کے بعد جو آیات ہیں ان کی سمجھ آ جائے۔ کہا جنہوں نے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، عصبہ کہتے ہیں جتھے کو، وہ تم میں سے ہیں، یعنی اللہ نے خبر دی کہ یہ بات جو ہے یہ تمہارے اندر موجود ہے، اس قسم کے لوگ تمہارے اندر موجود ہیں۔ وہ آج کل کی زبان میں جن کو کہتے ہیں 5th کالمسٹ، یہ تمہارے اندر موجود ہے، منافقین کا گروہ ہے، انہوں نے یہ بات پھیلائی ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہا تم اس واقعہ کو، اگرچہ یہ بہت یعنی ہتک آمیز ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کی ماں کے اوپر تہمت لگائی جائے، اس سے پہلے وہ آیتیں اتر گئی
سورہ احزاب جو ہے وہ اس سے 1 سال پہلے اتری ہے، جس میں یہ بات آئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ام المومنین ہیں، تو ماں کے اوپر تہمت لگی، بظاہر تو بڑی بری بات ہے۔ اللہ نے کہا اس میں تمہارے لیے اچھائی ہے، لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم۔ اس میں خیر کا یہ پہلو ہے کہ جو لوگ اس میں شریک ہوئے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ ہمارے منافق ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، کہا ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ حصہ ہے گناہ کا جو اس نے کمایا ہے۔ اب یہ جو گناہ کا حصہ ہے، اس میں یعنی کس کس قسم کے لوگ شریک ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق ایک آدمی کو اس کے پورے خاندان کی کفالت کر رہے تھے، اس کا نام تھا مصطح بن اساسہ، مکہ میں بھی اور پھر ہجرت کی اس نے مدینہ منورہ میں بھی، اب 6 سال ہجرت کو بھی ہو چکے۔ ان کے گھر کا سارا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق دیتے ہیں، ان کی بیٹی کے اوپر تہمت لگانے میں یہ شریک ہے۔ وہ بات آگے آئے گی کہ جب وہ برات کا اللہ نے اعلان کیا کہ اس خاتون نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ منافقین کی پھیلائی ہوئی بات ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ میں اس کو کچھ بھی نہیں بولا۔ پھر اس کا کیا ہوا، یہ بات آگے آ رہی ہے۔ اسی طرح جو شاعر ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس میں شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچا بہن حمنہ، وہ حمنہ بھی اس میں شریک تھی۔ حمنہ کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ اس کی ایک دوسری بہن حمنہ کی وہ ام المومنین تھی، زینب، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس نے، لیکن اس میں اس قسم کے لوگ بھی شریک تھے جو خالص مومن تھے، لیکن پروپیگنڈے کی زد میں آ کے ان کی رائے تبدیل ہو گئی۔ والذی تولی کبرہ منہم، کبر کہتے ہیں کہ جو اس کے پاس بڑا حصہ ہو، یعنی جس نے، جو اس کا مرکزی کردار ہے، جس نے اس کو اصل میں شروع کیا ہے، جس نے اس فتنے کی بنیاد رکھی ہے، لہو عذاب عظیم، اور یہ عبداللہ بن ابی تھا، یعنی رئیس المنافقین، جو ہر بات میں اور ہر وقت کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ اس کو تو بادشاہ بنا رہے تھے مدینہ والے، تو اس دوران ہجرت ہو گئی، اس کی بادشاہی دری کی دری رہ گئی، وہ مسلمان ہو گیا بظاہر، لیکن تھا بڑا کٹر منافق۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد